السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ چینل میرا ذاتی چینل ہے، اس کو سب حضرات سبسکرائب کر لیں، اور کیونکہ انشاءاللہ اس چینل پر اللہ کی رحمت و فضل سے وقتاً فوقتاً مختلف عنوانات پر بیانات بھی آئیں گے اور حالات حاضرہ پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اسی طرح فیس بک پیج جو ہے اس کو بھی لائک کر لیں۔ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی تمہاری خطاؤں سے اللہ درگزر فرماتا ہے۔ یہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس میں رب العالمین نے فرمایا تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ اور قرآن حکیم میں دوسرے مقام سورہ نور میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا ان لوگوں کو بچ جانا چاہیے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا، حکم کا الٹ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی بھاری مصیبت یا دردناک عذاب آ جائے۔ اب قرآن حکیم نے بیان فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا الٹ کرنے کی وجہ سے کئی مرتبہ بھاری مصیبتیں اور کئی مرتبہ ایسی کوئی وبائیں، ایسی بات چیزیں جو عذاب کی شکل میں بھی آ سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 4019۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہو جائے، بے حیائی پھیل جائے، فرمایا پھر اس قوم میں طاعون آ جاتا ہے، طاعون کی بیماری آ جاتی ہے، یا ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو ان کے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے سنی بھی نہیں تھی۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں حکومت وقت کو غور کرنا چاہیے۔ یہ جو کرونا یہ دوسرے ممالک میں بھی آیا ہے، ہمارے ملک میں بھی آیا ہے، یہ کیوں آئی؟ اتنی مہلک بیماری یا مہلک وبا کیوں آئی جس کا ابھی تک علاج بھی نہیں آیا؟ یہ کیوں آئی؟ اس حدیث پر تو غور کریں۔ ابھی 8 مارچ گزرے، کچھ دن تو نہیں ہوئے۔ یہ ہماری اسلامی جمہوریہ ہے۔ اس اسلامی ملک میں جو نظریاتی ملک ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دیں، ہماری ماؤں نے قربانیاں دیں، بیٹیوں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے، لاکھوں قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا۔ اور یہ نظریاتی ملک ہے۔ نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمہ کی خاطر یہ ملک حاصل کیا گیا۔ اب اسی ملک میں 8 مارچ بے حیائی ڈے منوایا گیا، بے حیائی ڈے منایا گیا۔ کیا حکومت اس پر پابندی لگانا چاہتی تو لگا نہیں سکتی تھی؟ لگا سکتی تھی، لگا سکتی تھی۔ کتنی عورتیں نکلی ہیں؟ کیا ہمارے ملک کی سب عورتوں نے یہ مطالبہ کیا ہے؟ نہیں۔
یہ 1% بھی عورتیں نہیں نکلی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے 99% عورتیں یہ چیزیں پسند نہیں کرتی، میرا جسم میری مرضی، اور جو اس میں وہ پلے کارڈ انہوں نے اٹھائے تھے، جو اس نعرے تھے، میں تو کئی بیان بھی نہیں کر سکتا، اس قدر بے شرمی کے نعرے تھے۔ جب بے حیائی اعلانیہ ہوئی تو کرونا وائرس نے گھیر لیا۔ سب سے پہلے تو ہماری حکومت وقت کو چاہیے کہ حکومت وقت آئندہ اس 8 مارچ بے حیائی ڈے اس کو بند کرے۔ ایک تو یہ حل ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جناب یونس علیہ السلام کی قوم، جب ان سے جناب یونس علیہ السلام ناراض ہو کر چلے گئے اور بتا گئے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو مفسرین لکھتے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ بادل دیکھے، بادلوں میں آگ دیکھی یا کچھ پتھر دیکھے یا کچھ آثار دیکھے عذاب کے، تو قوم یونس کے بزرگوں نے، دانا لوگوں نے اپنی بستی سے سب کو نکالا، بچے نکلے، حتیٰ کہ جانوروں کو نکالا اور جانوروں کے بچے الگ کر دیے تاکہ وہ اپنی ماں کی جدائی میں روئیں اور مائیں اپنے بچوں کو روئیں۔ اسی طرح انسانوں کے بچے الگ کر دیے، وہ بچے بھی روئیں، اب یہاں بوڑھے بھی روئیں، جوان بھی روئیں۔ سب نے مل کر جمع ہو کر اللہ کے حضور دعا کی، گڑ گڑا کے معافی مانگی اپنے گناہوں کی، تو اللہ نے عذاب دور کر دیا۔ قرآن پاک سورہ یونس ذرا پڑھے نا، اس کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ فرمایا جب بھی کسی بستی پر عذاب آیا اللہ نے اس کو دور نہیں کیا سوائے قوم یونس کے۔ جب انہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب، جو دنیا میں رسوائی کا عذاب تھا، اس کو دور کر دیا، ان کو زندگی دی اور دنیا کا فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو زندگی ان کی بچائی۔ آپ معزز سامعین اس آیت کریمہ پر غور کریں، چونکہ وہ اجتماعی عذاب تھا، سب پر تھا۔ اسی طرح کرونا یہ 1-2 نہیں، یہ وبا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آپ جانتے ہیں ایسی وبا جب پھیلتی ہے تو اس میں ایک نہیں کئی لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، یہ اجتماعی عذاب ہے۔ اب اس عذاب کو دور کرنے کا طریقہ قرآن حکیم سے وہ قوم یونس کا بھی لے لیں کہ اس کو بجائے اس کے کہ اکٹھے ہو کر اللہ سے توبہ کریں، تو ہمارے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں مساجد کو بند کر دیا جائے، مساجد کو بند کر دیا جائے، جماعت بند کر دی جائے، جمعہ بند کر دیا جائے۔ خدا کے لیے یہ نہ سوچنا عرب سے یہ اجتہادی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ آپ یہ نہ کام کرنا، بلکہ لوگوں کو کہو، جمعہ کے اجتماعات میں رغبت دو لوگوں کو کہ جاؤ مساجد میں، بلکہ حکم کرو، حکمران حکم کرو، لوگوں کو کہو مساجد میں جاؤ، نمازیں پڑھو، جمعہ پڑھو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرو، اللہ اس وبا کو دور کرے۔ اللہ کی قسم جب تک اللہ کی ناراضگی دور نہ ہوئی تمہاری کوئی ویکسین کام نہیں آئے گی، تمہاری ویکسین اسی وقت کام آئے گی جب اللہ راضی ہوا، تو پھر اللہ راہ کی ایک چٹکی سے بھی شفا عطا فرما دے گا۔ تو میں یہ عرض کروں گا یہ ہے اس کا حل۔ آپ کو معلوم ہوگا نا، صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک شخص عربی کھڑا، اللہ کے نبی دعا کیجئے ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، زمینیں خشک ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ نے بارش برسا دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں انسان جو دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا،
وہ گھڑی کون سی ہے؟ فرمایا وہ گھڑی ہے ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، جب امام ممبر پر بیٹھ جائے خطبہ دینے کے لیے، اس وقت سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک، اس دورانیہ وہ گھڑی ہے جس میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو جمعہ سے روکے نہ، اور مختصر کا بھی نہ کہیں کہ مختصر کر دو، جمعے کا ٹائم مختصر کر دو، اردو خطبے پر پابندی لگا دو، بس عربی خطبہ۔ کیوں عربی خطبہ؟ اللہ کے بندو ہماری زبان ہی عربی نے۔ اب لوگوں کو ہم نے بتانا ہے کہ تم پر عذاب آیا ہے، معافیاں مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ وہ عربی میں ہم بتائیں گے لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے یہ ٹائم بھی مختصر نہ کریں اور اس پر پابندی بھی نہ لگائیں۔ اس حدیث پر غور کریں، امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز کے مکمل ہونے تک ایک گھڑی ہے، اس میں جو بھی دعا کی جائے اللہ رد نہیں کرتا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کس وقت میں گھڑی آئے گی، اس لیے وقتاً فوقتاً سارے خطبہ ایک خطبہ میں شروع کے میں دعا کر دے، دوسرا اس کے بعد، تیسرا اس کے بعد، چوتھا اس کے بعد، پنجواں اس کے بعد، وہ یعنی وہ جتنا وہ دورانیہ ہے سب دعاؤں میں چلے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرمائے گا۔ اس لیے میں پھر آخر میں عرض کروں گا حکومت وقت سے کہ خدا کے لیے مساجد کو شارٹ نہ کرو۔ ہاں یہ جو آپ کا طریقہ ہے نا کہ مساجد کے کلین، صرف مساجد کی نہیں، جہاں بھی کلین ہے یہ کلین اٹھائیں، اس کی صفائی کا انتظام کریں، یہ تو بات ماننے والی ہے نا، کیونکہ ڈسٹ انسان کئی انسانوں کو الرجی ہو جاتی ہے، یہ بھی الرجی سے ہی آگے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی علامتیں جو ایسی ہیں۔ تو جو کلین ہوتا ہے یہ اپنا کارپٹ کلین، یہ تو ڈسٹ بڑی کھینچتا ہے نا، تو جب آپ اوپر آدمی چلتے ہیں ڈسٹ اٹھتی ہے، اس سے الرجی ہو جاتی ہے۔ چلیں یہ تو صفائی کی بات ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں، صفائی کا تو ٹھیک ہے، آپ پوری طرح کہیں، مساجد میں کہیں، فیکٹریوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، گھروں میں بھی صفائی کا آرڈر کریں، صفائی لوگ رکھیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ آپ کا قدم بہت اچھا قدم ہے صفائی والا۔ لیکن یہ مساجد کو، عبادات کو مختصر کرنا یا اس کو بند کرنا، یہ طریقہ آپ کا کبھی بھی اللہ کو پسند نہیں ہوگا، بلکہ عبادات کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا